اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تعددوا ناقص یائی آپ نے کیسے کہا یہ ناقص یائی ہے؟ آپ نے کہا جی اعتدایا تھا. یہ کس نے کہہ دیا کہ اعتدایا تھا؟ اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ جی نہیں دلیل بتاؤ نا. آپ ایسے ہی اعتدا اب اور بھی بڑھیں گے. اتقا آئے گا, ٹھیک ہے, تو اتقا کو بھی یہی کہنا کہ اتقایا تھا, کیونکہ اس کے آخر میں تو یا لکھا ہوا ہے نا. رسم الخط تو یہ ہے کہ یا لکھا ہوا ہے, تو آپ اس کو بھی کہیں گے کہ اتقایا تھا, تو لہذا یا ناقصیہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ارتدا آئے گا تو آپ اس کو بھی یہ کہنا کہ ارتدایا تھا, ٹھیک ہے, تو ناقصیہ ہی ہے. اس لیے ہے نا. اس طرح اور بھی میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں. استفا آئے گا, آپ استفا کو بھی یہی کہنا کہ یا کی صورت میں لکھا گیا ہے نا, تو آپ کہنا استفا یا تھا, لہذا یا مدعی معقول مفعول سے بدل گیا, قالا والا پیدا جاری ہوا, استفا ہو گیا. یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل دیں کہ یہ ناقصیہ ہے, یا آپ نے ناقصیہ ہی کہا. لغت میں کہہ رہے ہیں فضیل صاحب کہ لغت میں کیا تھا؟ ناقص یا ہی. آپ نے قرآن پاک میں ابھی پیچھے پڑھا ہے فلا عدوان الا علی الظالمین, تو عدوان کا معنی کیا ہے؟ تو یہ بھی آپ نے اصول پڑھا ہے کہ ادیان, ٹھیک ہے, مصدر کا وزن و فولان اور الف سے پہلے آ جائے یا متحرک, تو اسے واو سے بدلنا واجب ہے یا جائز ہے, تو اسے عدوان پڑھا جا رہا ہے. تو یہاں تو عدوان ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ناقص واجبی بھی پڑھا آپ نے لغت میں؟ پڑھا تھا, پڑھا ادھر یہی پڑھا. پر اس کو پھر دیکھنا ہے, اس کو مجرد میں جا کے اس کا مادہ دیکھتے ہیں. اس کا آپ کو اگر یہ مزید فی میں نہیں پتا چلا تو آپ اس کے مجرد میں جائیں. جب اس کی صغیر کریں گے, صغیر میں دیکھیں ادا, دیکھیں کہ اس کی صغیر میں ہے ادا ہے, آگے مضارع کیا آ رہا ہے, یا دو آ رہا ہے یا دی آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو یا دو آ رہا ہے پھر تو سیدھا سیدھا ہے, پھر تو پتا چلے گا ادا یا دو ناقص واقع, ٹھیک ہے. اگر یہی ہوتی تو پھر یا دو نہ ہوتا, تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا, اس سے بھی پتہ چل جائے گا. اس طرح اگر نہیں تو پھر مصدر پہ دیکھو, مصدر پہ آ جائے گا. مصدر پہ اگر مصدر سے بھی نہیں پتہ چلا, مصدر سے, تو پھر صغیر تو ہے نا, جمع تو ہے نا, اس کی جمع تو ہے. جو عدو دشمن اس کے لیے تو ناقص بابی ہے, اس میں کیا ہے, اور آگے اس کا جمع آدھا ہے, تو الف کے بعد اس سے نہیں پتہ چلا. تصغیر سے دیکھیں تو وہ بھی یا سے بدل جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو صغیر کی جاتی ہے نا مجرد میں آگے, تو صغیر سے بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے. اب پیچھے فلا عدوان الا علی الظالمین, تو اب یہاں عدوان کا معنی کیا ہے؟ وہی ہے زیادتی نہ کرنا مگر ظالموں پر. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ واو ہے. دیکھو عدوان بر وزن فولان, تو واو لام کی جگہ آیا ہوا ہے واو, ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کو پتہ, اب رضوان تھا, اب رضوان میں جب آپ ماضی میں جاتے ہیں تو راضیہ پڑھتے ہیں قاعدے کے مطابق, لام کلمہ کی جگہ واو ہے نا, تو ما قبل مکسور ہے, تو اس کو یاد سے بدلنا کیا ہو جائے گا, واجب. دعیوا سے دعیہ, اور رادیوا سے, اب رادی یا یرضا, یا لکھنے میں تو یا ہی ہے ادھر بھی. لیکن جب آپ آتے رضوان فعلان, تو رضوان میں رہا واو آیا کہ نہیں, الف نون زائدہ
آ گیا نا، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واو ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس طرح غور کر لیتے ہیں. تو چلیں، لا تعتدوا اصل میں کیا تھا؟ تا. تو پھر قاعدہ کون سا جاری ہوگا؟ نون تو گر گیا لا نہیں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نون گر گیا. ہاں وہ کیا ہے ناقص کا چوتھا؟ ہر با اور یا جو مضموم ہو یا مقصور لام کلمہ کے مقابلہ میں ضمہ یا کسر کے بعد تو آگے ہو، تو اس وا اور یا کی حرکت دور کر دیتے ہیں. یعنی اگر ضمہ سے پہلے کسرہ اور بعد اس کے بعد واو مدہ ہو، یا کسرہ سے پہلے ضمہ اور اس کے بعد یا مدہ ہو، تو حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد مدہ پہلے آپ کہتے دور کر دیتے، پہلے کیوں کہنا دور کر؟ ماقبل دور نہیں نا پہلے بولنا، پھر آپ ہی دور ہو جاؤ گے. دور نہیں بولنا، اس کے بعد واو مدہ ہے، تو پھر دور کیسے کرنا ہے؟ نقلی حرکت کرنا ہے. اس لیے تا تدو بڑھے ہو، پیش بھی کیسے بڑھ دیا؟ جب باب افتعال ہے تو باب افتعال میں ادھر کیا لام کلمہ کی پہلے معروف میں پیش آتی ہے. تجتانی بو تج تو پیش تو آئی ہے، پیش جمع بھی آئی ہے نا. تو یہ لا تعتدی، تو وہ جو لام کلمہ کا یہ جو ضمہ ہے یہ تو پیچھے جائے گا نا عین کلمہ کی جگہ، نقل ہوگا. تو جب نقل ہوگا تو پھر یا ساقی ماقبل مضموم. پھر دوسرا قاعدہ کون سا چلا؟ مثال کا وہ کیا ہے؟ مثال کا کہاں سے آ گیا؟ اجوب کا ناقص کو بھی اجوب بنانا ہے. جب حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو پھر کیا بنا؟ اب پڑھ کے بتاؤ. نہیں پڑھتے تو پھر کون سا قاعدہ چلے گا؟ کیوں یہ بار بار بتانا تو جو کرانی پڑتی ہے؟ یا ساکن مظہر یا اپنے ماتھے پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی یاد کرا دے گا کہ لکھا ہوا ہے یا ساکن ظاہر، ٹھیک ہے، ما قبل مضموم، واو سے بدلنا واجب، واو سے ایک دوسرے کے ماتھے پہ پرچی لگا دو تاکہ بار بار نہ پوچھنا پڑے. یہ پیچھے بھی اتنا سمجھایا کہ پورے کلام میں کہیں ایسی مثال مجھے دکھا دو کہ یا ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ہے کہ تسی اسے میں مت سمجھا ایسی کہ جب تخطیب پڑھتے تو کیا کرتے ہیں؟ حمزہ زبر یا ای، تو اور ایک یہ پڑھتے ہیں حمزہ زیر یا ای، تو حمزہ پیش یا اوئی بھی کسی نے پڑھا ہے، وہ آپ پڑھ دو، ٹھیک ہے. وہ تو کہتے ہیں حمزہ پیش ہوا او، حمزہ پھر زبر آ یا حمزہ زیر یا ای، حمزہ پیش یا او، کیونکہ یا ساقن مضمر ما قبل مضموم سے بہت سے بدلنا واجب ہے. اوئی کی تو مثال ہی کوئی نہیں آتی، لیکن آپ کی کرامت ہی ہوگی، آپ پڑھ دیں گے. یعنی کہ یہ بھی کوئی سمجھانے والی بات کہ جہاں بھی یا ساقن ما قبل ضمہ آ جائے اور یا ساقن مشدد نہیں ہے، ظاہر ہے، تو اسے واو سے بدلنا واجب ہوتا ہے. تو جب آپ نے نقل حرکت کر دی لا تعتدوا کہہ رہے ہو یا میں مضمون ضمہ تھا پھر پیچھے دے دی تو پھر کیا بن گیا؟ یا ساکن مظہر اس کا ماقبل مضمون ہے، یا کو واو سے بدلا بھی جو بھی دو. ہاں تعتدون ہو گیا، نون تو گر گیا ہوا ہے. تعتدون ہو دو واو کٹھی ہوگی، ساکن التقاء ساکن علی غیری حدی، التقاء ساکن علی غیری حدی کیا ہے؟ التقاء ساکن علی غیری حالت وقت میں پڑھا جاتا تھا. میں تریب پوچھی ہے، حکم نہیں پوچھا. التقاء ساکن علی حدی میں سے کوئی ایک شرط لگا، کوئی ایک شرط دونوں ہی نہ پائی جائیں کہ ایک نہ پائی ایک پائی جائیں، وہی سودہ تفصیل ہے. پھر دونوں ہی نہ پائی جائیں پھر بھی، ایک پائی جائے ایک نہ پائی جائے پھر بھی، وہ کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پائی جائے ایک نہ پائی جائے، تو جہاں دونوں ہی نہ پائی جائیں وہاں کیا کریں گے؟ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ایک پائی جاتی ہے ایک نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، یعنی مدہ پایا جائے گا تو دوسرے کلمے میں ہوگا، ٹھیک ہے.
تو یا مدہ پایا جائے گا، مشدد بھی ہوگا، مشدد دوسرے کلمے میں ہوگا، مشدد وہ ساکن، تو یا پھر جو ہوگا کہ مدہ ہی نہیں ہوگا، یا کہ دونوں ہی نہیں ہوں گے، دونوں ہی، اسے کیا کہیں گے؟ یہاں کیا ہے، واو دو واو کٹھی ہوئی، یہاں دونوں شرطیں پائی گئی ہیں التقاء ساکن علی حدیہ کی، کون سی پائی گئی؟ پہلا ساکن مدہ تو اتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ وہ بھی سوچ دے کہ فوراً بتاؤ کہ پہلا ایک پائی جا رہی ہے مدہ ہے، دوسرا مشدد ہی نہیں، بس ایک نہیں پائی گئی، التقاء ساکنہ کے لیے دی ہے، ایک پائی گئی ایک نہیں پائی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حالت وقت میں پڑھا جاتا ہے، حالت غیر وقت میں گرا دیتے ہیں۔ حالت غیر وقت میں تو آسان کر کے دسو تسی انہیں مشکل چ ڈال دے پہ حالت وقت میں پڑھا جاتا ہے تو حالت وقت میں نہیں پڑھا جاتا، ملا کر پڑھیں تو پھر نہیں پڑھا جاتا، تو اگر وقف کر لیں تو پڑھا جاتا ہے۔ آسان کر کے بتائیں نا، اپنے لیے مشکل دوسروں کے لیے مشکل بنائیں، آسان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو اب آپ نے ملانا تھا، اس لیے کیا کیا کہ جب ملا کے پڑھنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ گرانا ہے، تو 21 کو ایک واو کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ لا تدو نا، جیسا آپ بتائیں، یحب لا یحب، صيغة ذكر فعل مضارع منفي معلوم ثلاثي صفي محب البي بيان مرسل باب فعل مضارع ثلاثي مضارع ثلاثی، اصل میں کیا تھا؟ يحبب تھا، لا یحبب تھا، پھر کیا ہوا؟ یہاں مضاف ہونے لگا کہ دو حرف متجانس یا متقارب ایک کلمہ میں واقع ہوں اور ان دونوں میں سے جو پہلا ہے، ان دونوں کا جو پہلا ہے، ان دونوں متجانسین میں سے جو ان کا جو پہلا ہے وہ ساکن ہو، غیر مدہ ہو، تو متجانس میں سے جو پہلا ہے اس کی حرکت نقل کر کے معقول کو دیں گے، پھر مضافت و سکون لگے گا کہ پہلا ساکن دو ایک جنس کے اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کے دوسرے میں نگاہ کریں گے۔ اور متجانسین میں متقاربین میں یہ تو دونوں ہی ایک جنس کے ہیں یہاں، اور پہلا جو ہے مدہ بھی جو ہم نے کہا وہ بھی نہیں ہے، اور پھر پہلا متحرک ہے دونوں، یہ تو پھر پیچھے اس کے حرف ساکن ہے، اس کے نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، پھر وہ مضاف کی شرط پائی جائے گی، ادغام کی شرط پائی جائے گی کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کریں گے اور ملا دیں گے، اور ایک حرف مشدد کر کے پڑھیں گے، جیسے لا یحب، لا احب یحب احبابا فہو محب، تو محب ان کا ترجمہ محبت کرنے والا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہے بندے کی محبت کرنا، ایک ہے خالق کائنات جل وعلا کی محبت کرنا، فرق کیا؟ حب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حب یعنی کہ خواہش جو ہے وہ دوسرے کی طرف مائل ہے، وہ دوسرے کی طرف وہ جھکتا ہے، دل دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے، دوسرے کی طرف جھکتا ہے، تو جھکا ہوا آتا ہے، لیکن محبت جس کو دے دو دل اس کی طرف ہوتا ہے، کہتے ہیں دل لگ گیا اس کے ساتھ دل لگ گیا، تو دل لگتا ہے تو دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ حب ہوتا ہے ایک کالا دانہ ہے، ایک کالا دانہ ہے، تو ہماری محبت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جھکتے ہیں، تو اللہ کی طرف تو یہ معنی لے بھی نہیں سکتے، تو پھر اللہ جل وعلا محبت فرماتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو جو اولاد بنے ہیں ادھر تو وہی معنی رب کے لیے بھی لے لیں گے، سمجھ آ گئی؟ ادھر وہ ایک اور رابسی یاسم وہ خبیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتے ہوئے وہ دبر کا معنی لے رہے تھے، ایسے تو کتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں عربی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب زمب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمب دم بھی پڑھا کہ نہیں دم، ٹھیک ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک میں اللہ محبوب آپ کے صدقے آپ کی وجہ سے آپ کے گلے پیچھوں کے گناہ معاف کر دی،
यग़फ़िर लक अल्लाह मिन ज़म्बिक, वहाँ ज़म्ब का लफ्ज़ है। अब उठ के को बोल दे कि ज़म्ब इसे कहते हैं, ठीक है। यदि जाहिल जिन्हें पता ही नहीं कि हकीकत क्या होती है, मजाज क्या होता है, और ये अरबिया की उर्दू नहीं है कि कैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इस लफ्ज़ की मानवियत क्या है, अब किसकी तरफ मंसूब है, तो इसका माना क्या है, और ये एक उसलूब है। लेकिन जिसे पता ही ना, उठ के वो बकवास ही करेगा ना, उसके यहाँ क्या, उस जालिम के यहाँ, कि फिर तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को, क्यों कि जहालत है, जहालत की वजह से पता ही नहीं कि दुबुर का माना क्या होता है, मुदबिरीन का माना क्या है, और फिर ये लिया क्यों गया है, फिर आगे उसकी वजाहत ही होती है। तो यह हब है, अल्लाह से की तरफ नहीं, तो जब अल्लाह से की तरफ निस्बत होती है तो माना क्या लिया जाता है, अल्लाह सवाब देता है, क्या देता है, ये बंदा मोहब्बत करता है तो बंदे का दिल झुकता है, उधर माइल होता है, बंदा इताअत करता है अल्लाह से की, अल्लाह से बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह से उसे सवाब देता है, क्या करता है, सवाब, करीब नहीं करता हमारी करीब करता है, ठीक है। तो इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, मुअतदीन सीगा जमा मुज़क्कर इसमें फ़ाइल सुरासी मुज़ीद फ़ी ग़ैर मुलब्बा रुबाई बा हमज़ा वसल बा बिफ्तिआल, बा हमज़ा वसल, बा बिफ्तिआल, वही जो आगे बताया है, वही बताया ना, असल क्या है, यहाँ कायदा कौन सा जारी हुआ, किसका चौथा कायदा, वो क्या है, फ़ाइल और या जो मज़मूम हो या मक़सूद लाम कलमा के मुकाबले में ज़म्मा या कसरा के बाद वाक़ हो, यानी अगर ज़म्मा से पहले कसरा और उसके बाद वाव मद्दा हो, या कसरा से पहले ज़म्मा और उसके बाद या मद्दा हो, तो उसकी हरकत मुकर के माक़ाबिल को देंगे। अगर ऐसी सूरत ना हुई तो हरकत को गिरा देंगे। इधर कौन सी सूरत है, या मद्दा तो है कसरा की बात, लेकिन उससे पहले ज़म्मा नहीं, हाँ उससे पहले ज़म्मा नहीं, तब नकली हरकत है नहीं, बल्कि हरकत है, शाबाश, फिर क्या बना, मुअतदीन, हाँ, तो फिर क्या हुआ, शाबाश, इंतकाल, दो या साकिन इकट्ठे नहीं हो गया, जब हरकत गिराई तो पहले एक या साकिन पहले मद्दा था, अब दूसरा जो है ना वो भी हो गया, अब दो या हैं, दोनों ही साकिन हैं, ठीक है, तो एक मद्दा बन गया ना, तो मद्दा के बाद दूसरा या मुदगम नहीं है, मुशद्दद नहीं है, तो इंतकाल साकिन अला, तो अब एक को क्या किया, तो क्या हो गया, शाबाश, कुछ ठीक हो रही हो, उक़्तुलू, तुलू सीगा मुज़क्कर हाजिर, उक़्तुलू पूछा मैंने, उक़्तुलू सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर फ़िल अमर हाजिर मारूफ सुलासी मुजर्रद सही इस्बाब नासर यंसुर, नसरा यंसुर, सक़िफ़्तुम, सक़िफ़्तुम, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर फ़िल माज़ी मुस्बत मालूम सुलासी मुजर्रद, मुस्बत मुतलक कोई नहीं, मुतलक मुस्बत नहीं है, मुतलक मुस्बत मालूम सुलासी मुजर्रद सही इस्बाब सामी यसम, इस्बाब सामी यसमा, अख़रिजू, अख़रिजू सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर फ़िल अमर हाजिर मालूम सुलासी मुज़ीद फ़ी ग़ैर मुलब्बा रुबाई बा हमज़ा इस्बाब बा बिफ्तिआल, अख़रजू, अख़रजू सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, अख़रजू, फिर हाजिर बोले, हाजिर मैंने कहा था कि हाजिर, हाजिर, हाँ, तो ये हाजिर है, सीगा जमा मुज़क्कर फ़िल माज़ी मुस्बत मालूम, फिर मादी मुतलक मुस्बत मालूम, सुलासी मुजर्रद सही इस्बाब, अभी मुजर्रद बताया अख़रजू, कौन सा मुजर्रद का बड़ा, वो हाजिर भी रिया करे, अभी उसने सीखा बताया है, हाँ, सुलासी मुज़ीद फ़ी ग़ैर मुलब्बा रुबाई हमज़ा वसल
الأسباب باب الفعال باب فعال افعال. اشد صیغہ واحد مذکر ثلاثی مجرد باب ناصر ینصر. ناصر، باب ناصر ینصر. اگر ناصر ینصر ہو تو پھر تو اشد ہونا چاہیے. شدہ یشدو، اشدودو سے اشدو، تو آپ نے اسے واحد متکلم بنا دیا، وہ بھی ناصر ینصر سے. ٹھیک ہے، اس سے تو نہیں ہے، ناصر ینصر سے. باب یعنی جو آپ بتا رہے ہیں ہے تو ناصر ینصر سے ہے، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے، واحد متکلم نہیں ہے. پھر اسے اگر واحد متکلم ہوتا تو پھر اشد ہوتا، این کلمہ مضموم ہوتا. یہ مضموم تو نہیں، یہاں تو اشد ہوا، اس میں تفضیل ہے. یہاں تو اشداد ہوا. پھر وہی آپ نے جو آگے بتایا، ہم جنس آگے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ماں قبل ساکین ہے، اس نقل کر کے ماں قبل کو دی اور پہلے کے دوسرے میں ملا دیا. اشد معنی تنوین وجود ہے، غیر منصرف ہے، منصرف ہے تو شدہ یشد شدن وہوا شادن. لا تقاتلوا، آگے چلیں. کافرون، صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر ناصر ینصر. کافر. اب بتائیے آپ کہ یہ جو وقتلوہم میں اقتلو صیغہ امر ہے نا، اقتلو تو وقتلو کیوں پڑھے ہیں، واقتلو کیوں نہیں پڑھتے؟ حمزہ وصلی درمیانی کلام میں گر جاتا ہے. جو میں نے بتایا تھا شروع میں، میں نے بتایا تھا کہ یہ عارضی حمزہ آیا تھا، کیونکہ امر کا جو پہلا حرف ہے یہ ساکن ہے، اور ساکن سے ابتدا مشکل ہے، تو زیادہ جب ابتدا کرتے ہیں تو پھر حمزہ وصلی لے آتے ہیں. عین کلمہ مضموم تھا، اس کے مطابق حمزہ وصلی مضموم لے آئے تھے، لیکن جب اس سے پہلے حرف آیا وہ متحرک ہے، تو اسے وہی چاہیے تھا متحرک حرف جس سے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. تو اب وہ آ گیا، زیادہ حمزہ وصلی کی ضرورت رہی تو زیادہ وقتلو ہوں الگ پڑھے تو اقتلو، کٹھا ملائیں تو کیا پڑھیں گے؟ وقتلو. سمجھ آ گئی اس کی؟ لیکن آگے مجھے بتاؤ کہ وہ اخرجوہم بھی تو امر ہے نا، تو ادھر حمزہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ادھر کیوں نہیں پڑھا جا رہا واخرجوہم؟ ادھر پڑھا جا رہا ہے واخرجوہم. ادھر بھی امر ہے وقتلو، حمزہ گرا دیا، ادھر نہیں گرایا. اونچی بولو نا. حمزہ قطعی حمزہ قطعی ہے، ڈال کے کیوں بولتی ہے؟ پتہ چلے حمزہ قطعی ہے. حمزہ قطعی تو میں نے کلام میں نہیں کہتا. حمزہ قطعی کتنے ہیں؟ نو گناؤ. ناموں کا حمزہ باب افعال کا یعنی حمزہ نام پہ جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. ندا کا حمزہ ندا کا حمزہ، جو ندا کا حمزہ ہے، پتہ ندا کا حمزہ عبد اللہ، یہ ندا کا حمزہ. جمع کا حمزہ جمع کا حمزہ اسماء، دوسری ہاں اسماء پہ نہیں، جمع کا حمزہ جو ہے. بنا کا حمزہ کس کا؟ بنا کا بنا کا حمزہ حمزہ. اور واحد متکلم کا واحد متکلم کا حمزہ آدریبو. یہ امرا باب فعال کا حمزہ نہیں ہے امر. جی باب فعال کا یہ جو امر ہے، کیونکہ وہ وقی حمزہ حذف ہو جاتے ہیں. رسولی کے باب فعال کا حمزہ، باب افعال ماضی میں اکرامہ، ماضی میں امر میں اکریم، تو باب فعال کا حمزہ کون سا رہے گا؟ اس میں تفصیل فعل تعجب کا نہیں ہے، اس میں تفصیل اور اس میں تفصیل. جلدی بولا کرو. اس لیے یہ حمزہ نہیں، کیونکہ حمزہ قطعی ہے، اور قطعی جو ہے یہ جدائی رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جدائی رکھتا ہے. اور جو بصری ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ کے ملا دیتا ہے، وہ ملاتا ہے، یہ جدا، یہ قطع کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اس کو اس کے ساتھ جڑنے نہیں دیتا، اور یہ پیچھے ہٹ کے انہیں جوڑ دیتا ہے. انہیں وصلی ہے اور وہ قطعی ہے. من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل. والفتنة
کیا والفتنة یہ جو ول فتنہ تو بڑا ہے الف لام ہے وف فتنہ کیوں نہیں پڑھتے یہ لام کو فا کر کے تو فا کا فا میں ادغام کیوں نہیں کرتے الف لام آیا نا آپ بتاؤ الرجل جو الرجل الرجل نہیں پڑھتے الرجل پڑھتے ہیں ادھر الفتنہ کیوں پڑھا ہے قمریہ شمسیہ بھی بول گئی وہ بھی بتانا پڑے گا تو بتاؤ نا حروف یرمل یرملو اے تو یرملو ان کی دے آگے یرملو تو سیدھا ہم یہ میں سے آ جائیں تو پھر وہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا جب الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی آ جائے تو پھر لام کو حروف قمریہ کی جنس ان کی ذات کر کے ذات کا ذات میں ادغام کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا جائے گا ظاہر تو جب حروف شمسیہ میں سے کوئی آ جائے پھر لام کو جو حروف شمسیہ میں سے کوئی بھی حرف ہو وہی کرنا پڑتا ہے اور وہی کر کے اس کا اس میں ادغام کرتے ہیں جیسے الشمس الشمس نہیں پڑھتے کیونکہ لام کے بعد شین شمسیہ میں سے لہذا لام کو بھی شین کیا اور شین کا بھی شین میں ادغام کر دیا الشمس ہو گیا القمر میں اب قمر نہیں پڑھتے کیونکہ لام کے بعد حروف قمریہ میں سے قاف آ گیا ہے اب لام کو قاف نہیں کریں گے اور کاف کا کاف بھی ادغام نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے القمر اور الشمس لام شین ہو گیا شین شین میں گم ہو گیا لام شین میں گم ہو گیا الشمس بس لام لکھنے میں آ رہا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس لیے یہاں الف میں کے بعد فا جو ہے حروف قمریہ میں سے ہے لہذا لام کو فا کرنا ہی نہیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے الفتنہ تو تھوڑے واسطے نہیں بن گیا کوئی فتنہ والفتنة اشد من القتل آپ بتائیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال کتنے طریقوں سے ہوتا ہے 3 طریقوں سے نمبر 1 مین کے ساتھ نمبر 2 الف لام کے ساتھ نمبر 3 اور اضافت ہاں اضافت تو وہ تھے ڈر رہی ہیں کہ وہ پتہ نہیں میں کولے کمزور کہہ دیتا کولے ضعیف کہہ دیتا 3 طریقے ادھر بتاؤ والفتنة اشد من القتل اشد اس میں تفضیل ہے تینوں طریقوں میں سے یہاں کون سا طریقہ ہے الف لام کے ساتھ کدھر الف لام اشد الف لام ہے اس میں تفضیل یعنی یہ سمجھنے کا طریقہ ہے یہ طریقہ نہ سمجھنے کا الف لام ہوتا تو زید العبد ہے تو وہ تو ہو گیا نا اس میں تفضیل پر الف لام داخل ادھر اشد ہے کہ الاشد تو آپ نے کیسے کہہ دیا یعنی کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں کہ بے وقوفی کی وجہ سے کہہ دیا یا یہ کہہ دیں کہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے کہہ دیا توجہ علم تھا لیکن توجہ نہ کرنا کی عقل مندی ہے نمبر 2 الاشد تو نہیں ہے الف لام سے استعمال نہیں مضاف کون ہوتا ہے مضاف کس اس میں تفصیل نہیں ہونا یہ کسی اور نہیں ہونا تو ادھر کدھر مضاف ہے اشدو کے آگے مضاف ہے دکھاؤ کدھر وہ تو افضل القوم افضل کی نسبت ہو گئی قوم کی طرف یا اشدو کے بعد تو اشد من القتل یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ میں بعد بھی دیکھوں ماں قبل بھی دیکھوں کہ وہ ابا جانے دیکھنا ہے کس نے ابا جانے دیکھنا ہے پیچھے بھی دیکھے بھی پتر جانے بس کھانا ہے اور بچہ تنگ کرنا ہے ابا جان کو اساتذہ کو بھی تنگ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے بس قانون پڑھ لینا ہے باقی جاری انہوں نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا کہ نہ آگے دیکھنا نہ پیچھے دیکھنا تو جنہیں اگے پیچھے نہیں دیکھنا تو انہیں کتنے جانا اشد من القتل نہیں ہے ادھر اس میں تفصیل استعمال ہوا تو کس کے ساتھ تو من پہلے نہیں نظر آیا اشد من القتل اشد من القتل دھیان ہی نہیں رکھنا کہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے ہم نے کیا بات کرنی ہے سمجھ آئیے تو یہ پھر بھی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مزید آگے چلیں گے عوامل پہ چلیں گے عوامل پہ کم گفتگو ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اس پہ ہم مزید کوشش کریں گے کہ تفصیل سے ہو پھر اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے